बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिलवत सलमान सिकंदर साहबा के साथ, जो कि पंजाब की जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने चंद दिन पहले मुजाहरे के दौरान एक बयान दिया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में उन पर तनकीद होना शुरू हो गई। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया और क्या ज़रूरत पेश आई। इसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उनका क्या मौक़िफ़ था, उनसे पूछते हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, बिट्टू भाई, एक तो मेरा आपके साथ इतना मेल मुलाकात पहले नहीं हुई, ये कि देखते रहे एक दूसरे को। बात दरअसल ये है कि मैं इमरान खान की डाई हार्ट फैन, बहुत मुझे वो लीडर पसंद है। मुझे उन जैसा लीडर अभी तक नज़र ही नहीं आया। रह गई बात जो पाकिस्तान की ये हुई है, उस वक्त रात के कोई 2 सवा 2 बजे हुए थे, और उससे पहले एक दिन एहतजाज हुआ था शहबाज गिल का और ARY का। हम लोग रोज़ वो थकावट, और जाहिर बात है अगले दिन जब मैं सो गई तो मुझे ज़रा जल्दी उठना था कि हमाद अजहर साहब के साथ मेरी मीटिंग थी। तो लेट फ़ोन आता है, तो फिर मैंने अंकल को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा हाँ बेटी हम निकल रहे हैं, अंकल मेहदी हसन बेटी को, हाफिज़ाबाद के लिए आप लाहौर निकलें जल्दी। तो अंकल का हुक्म सर आंखों पर, मैं गई वहाँ पर। इतनी दुनिया मेरे जाने से पहले वहाँ पहुँच चुकी थी। मैंने कहा अभी फ़ोन आया है तो अब हम गाड़ी किधर खड़ी करेंगे। गाड़ी हमने इतनी दूर लगाई तो डॉक्टर नौशीन हामिद हैं, जो विमेन विंग की सबसे सीनियर मोस्ट हैं, जिन्होंने मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन किया था और मेरे अपनों ने डी नोटिफाई कराया था। उस कमेटी की मैं मेंबर भी बनी थी। तो वो बैठी हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, और हमारे चीमा साहब, मतलब सारी क़यादत ना वहाँ आई हुई, कर्नल मनहास साहब। तो मैं जब गई हूँ तो ऑब्वियसली मैंने विमेन विंग की औरतों के पास खड़ी थी। तो वो कोई इस तरह के जज्बात थे कि गिरफ्तार करने लगे हैं या कुछ कर होने लगा है। तो वो मुंह से ऐसा स्लिप ऑफ टंग हुआ कि हम आग लगा देंगे, हाँ पाकिस्तान को भी आग लगा देंगे, जिसका कि ये हरगिज मकसद नहीं था। पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हम किधर जाएंगे, पहले ये बताएं। इसीलिए तो हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें इमरान खान चाहिए, हमें इमरान खान जैसे लीडर्स चाहिए, जैसे उसने यूथ को तैयार कर दिया है, जैसे उसने नौजवानों के अंदर शऊर डाला है, जैसे उसने बच्चियों के अंदर शऊर डाला है। अब हर कोई इतना अल्लाह का फजल हुआ है कि नॉलेजेबल हो गया है, और ये सारी जो मेहनत है ना, जिद्दोजहद है, ये हमें माननी पड़ेगी इमरान खान की है। अच्छा, आप जो कहना चाह रही थी, वो कह नहीं नहीं पाई। नहीं, आप एक्चुअली आपके वहाँ ये वहाँ पर तो अल्फ़ाज़ अभी जो मैं आई नहीं आपके हूँ। जो मैंने ये अल्फ़ाज़ है, कहना था, हाँ। क्योंकि एहतजाज जो होता है वो प्रोटेस्ट होता है, वहाँ जाके आपने सिर्फ खड़े तो नहीं हो जाना होता ना। वहाँ जाके आप कोई नारेबाजी होती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, आप अपने मुखालफिन को घेराव में भी लेते हैं, 100 बातें आपके मुंह से निकल जाती हैं। एक आध कोई गलत निकल गई बात, तो उस पर मैं शर्मिंदा भी हुई कि ये क्या मेरे मुंह से निकल गया। कहना ये था कि हम सड़कों को आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो मुंह से वो निकल गया। तो उसके लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली करवाई कि ये जो एक गलत तासुर लोगों तक जा रहा है, इसको मैं फ़ौरन कवर करूं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ मुस्बत चीज़ें भी हों तो नेगेटिविटी ही आती है, मनफी चीज़ें ही कमेंट्स में लिखते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये सियासतदान है, सिर्फ इंसान भी है, ये इसके अंदर भी दिल है, ये भी दुख सकता है। लेकिन यहाँ के वो हमारा देहात ऐसा है ना, मैं उनको फिर ब्लेम करती नहीं, इसलिए कमेंट्स में पढ़ती नहीं। पर एक आध मैंने जो पढ़ा जिसमें था कि जी दिल औजारी, तो मैंने कहा मैं तो आई एम द लास्ट पर्सन कि मैं किसी को हर्ट करूं या दिल औजारी करूं। आज तक लोगों ने ही दिल औजारियां की हैं, मेरे अपनों ने की हैं। मैं बिल्कुल अब खुल के कहती हूँ कि मेरे अपनों ने दिल औजारियां की हैं। PDM मुझे हरगिज मंजूर नहीं है, नवाज शरीफ मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। उन्हीं के लोगों ने मेरे ऊपर केसेस किए हुए, 26 केसेस एक अकेली औरत पर होते हैं, ज़मीनों के, घरों पे। अ, छोड़ें, बहुत लंबी ये तकलीफ वाली बात हो जाती है कि मैं वो किस तरह फेस करती हूँ, कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं। बस मैं इसी चीज़ की आज क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि वो मेरी नीयत हरगिज़ नहीं थी, ना मेरे कहने का वो मतलब था। कई दफ़ा स्लिप ऑफ टंग में गलती आपसे हो जाती है। अगर मैं गिल्टी होती तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद नहीं बुलाती।
اگر میں گلٹی ہوتی تو میں آپ کے انٹرویو کا میں کہہ دیتی تھی جی کہ خدا حافظ. لیکن جب میں گلٹی ہی نہیں ہوں، میری نیت میں یہ چیز تھی ہی نہیں جو نکل گئی، تو بس اس کی میں نے معذرت کی ہے. میڈم آپ نے بہت اچھا کیا کہ پریس کانفرنس بھی کی، اس کے بعد مختلف چینلز کو اور یوٹیوبرز کو آپ نے انٹرویو دیے. میں ایک ذاتی سا سوال کرنا چاہتا ہوں، چلے وہ تو ہو گیا سارا جی معاملہ. آپ کے یہاں جو آپ کے عزیز و اقارب میں ہیں وہ سابقہ وفاقی وزیر بھی ہیں، جی اور ایک جو ابھی ٹیفٹا کے چیئرمین بنے ہیں مامون جعفر طاہر. جی. آپ ان کو چھوڑ کے چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کے ساتھ اس وقت سیاسی کام کر رہی ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ عام لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، جی کیا وجہ بنی کہ آپ کی اپنوں سے بن نہ سکی؟ اگر اپنوں سے نہیں بن سکی تو کیا آپ کا جو مستقبل ہے وہ سیاسی طور پر محفوظ ہے؟ آپ محفوظ سمجھتی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بھائی، اپنوں سے پیاری چیز ہوتی کوئی نہیں، لیکن جب اپنے آپ کو اتنا بے دخل کر دیتے ہیں اور اتنا ذلیل و خوار کرتے ہیں تو پھر اپنے وہ کس بات کے رہے؟ اپنے تو پھر وہ ہوتے ہیں نا جو آپ کے کچھ نہ ہو کر کے بھی آپ کو سینے سے لگائیں اور آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں. تو چودھری مہدی حسن بھٹی نے میرے اوپر شفقت کا وہ ہاتھ رکھا اس وقت جب میں بالکل ٹوٹی ہوئی تھی اپنوں سے، جو آپ کی نظر میں اپنے ہیں. تو چودھری مہدی حسن بھٹی ہی میرے اپنے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں رشتے احساس کے ہوتے ہیں. انہوں نے میرا احساس کیا، پوری اپنی فیملی سے مجھے ملوایا، اپنی وائف سے ملوایا، شوکت بھائی کی والدہ، شوکت بھائی کے بھائی، ان کی بہنیں، سارے میں ان کے ہر فنکشنز پہ جاتی ہوں. میں اس طرح ہوں جیسے ان کا ایک فیملی ممبر ہوں. تو جو پیار انہوں نے مجھے دیا ہے، میں اس کا یہ بہت بڑا میرے اوپر قرض ہے، میں اتار ہی نہیں سکتی. اچھا میڈم، ایک اور اور جو سیاست کی بات آپ نے پوچھی تھی جی کہ محفوظ ہے. سیاست میری انشاءاللہ محفوظ ہے اللہ کے حکم سے. اللہ نے چاہا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. اگر میرے اللہ نے چاہا تو ضرور عزت ملے گی انشاءاللہ. اچھا میڈم، جیسے کہ آپ کے جو حسب و نسب ہے اور جو آپ کی فیملی ہے وہ جی قول و طرز اور گرد و نواح میں کافی زیادہ مقبول تھی. انہوں نے بہت سارے رفاہی کام کیے. جی. آپ بھی جب سیاست میں آئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کس خاندان سے تعلق تھے. تو سیاست میں آنے کے بعد اور رفاہی کام میں، ان دونوں میں کیا چیز آپ الگ الگ محسوس کرتی ہیں؟ موٹو بھائی، سیاست جو ہے نا، ایک لحاظ سے خدمت خلق بھی ہے، جو آلریڈی میری والدہ سیاست کے بغیر کر رہی تھی. مشکل بھی بہت ہے کیونکہ ٹائم بہت دینا پڑتا ہے، بچوں کو چھوڑ کے آپ کو یہاں رہنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے. کون خوش ہے، ایک کو خوش کیا تو دوسرا ناراض ہو گیا کہ جی اس کو زیادہ امپورٹنس دے دی ہے، اس کو کم ملی ہے. تو اس میں آپ کو بہت سٹیبل رہنا پڑتا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہے، آپ بس یس سر ہی کرتے رہیں. مطلب آپ لوگوں کو خوشی دیتے رہیں، یہ مت دیکھیں کہ آپ کو کسی نے ریٹرن میں خوشی دینی ہے. یہ ایک نہایت مشکل کام ہے، مگر جب میں نے اس میں قدم رکھا تھا تو میں نے اپنی ماں کی قبر سے، باپ کی قبر سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ بن کے تب سیاست کو چھوڑوں گی. پہلے بنوں گی، کام کروں گی، اور پھر اس کو خدا حافظ کہوں گی. ابھی خدا حافظ کا کوئی ٹائم نہیں. یہ بہت پہلے چوہان صاحب مجھے کہتے تھے آپ پر پریشر ڈلیں گے، فلان ہوگا. میں نے کہا میں آپ کو یہی نظر آؤں گی. اور اب میرے خیال 3 سال ہونے کو آ گئے ہیں، میں وہیں کی وہیں ہوں. جو میرے تب الفاظ تھے وہ ویڈیو کلپس بھی آپ نکال لیں، آج بھی میرے وہی ہیں کہ سیاست میری اب زندگی کا مشن ہے. اچھا، ایک آخری سوال ہے. جی آپ کے اسی ڈیرے میں، اسی جگہ پہ جی لوگوں میں چیکس تقسیم ہوتے رہے، جی کیش رقم کی صورت میں جی اور وہ چیک کی شکل میں، دونوں جی. میں. اچھا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اقتدار میں رہتے ہوئے یہ کرنا درست ہے؟ ابھی بھی ہم لوگ دیتے ہیں. جو کیش آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم اپنی پاکٹ سے دیتے ہیں، لیکن بیت المال کے جو چیکس تھے، میں نے انکل کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں بڑی غربت ہے، ہمارے لیے بھی ہیلپ کریں. تو انہوں نے کہا بیٹی وہ ڈیرا تمہارا میرا اپنا ڈیرا ہے، میری بچی کا ڈیرا ہے. تو انہوں نے بڑی میرے اوپر شفقت کی کہ سنڈے کے سنڈے ہم یہاں پر چیکس بانٹتے تھے. جو عورت آ کے اپنا آئی ڈی کارڈ جمع کراتی تھی
اسی کے نام کا چیک آتا تھا بیت المال کے، وہ ہم چیکس دیتے تھے، کیش تو ہم اپنی پاکٹ سے دیتے تھے۔ تو وہ حکومت کی ایک بینیفٹ تھا، ہم کیوں نہ اس کو غریبوں میں بانٹتے۔ اور اگلے میں ابھی اسامہ کو انٹرویو میں بتا رہی تھی کہ ہم ان لوگوں کے گھروں میں جا کے ہم نے چیک دیے کہ آپ کی امانت آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں ان کو کتنی ضرورت ہو۔ ضرورت کس کو نہیں ہوتی، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، تھوڑے کی ہو زیادہ کی ہو، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑا بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ تو پھر ہم گاڑی منگواتے تھے راشن کی، اس میں ہم 30% گورنمنٹ ڈسکاؤنٹ دیتی تھی، 20% انکل مہدی حسن دیتے تھے میرے ہی ڈیرے میں۔ اور پھر ہم لوگ کچھ سارا سستی کر جاتے ہیں، وہ جاتے نہیں تھے آئی ڈی کارڈ کے لیے، وہ بھی ہم گاڑی ادھر منگواتے تھے۔ تو اب وہ پھر شروع کرنے لگے ہم۔ ہیلتھ کلب تو ہمارا ایوری سنڈے، ایک کبھی ہو جاتا ہے ایک سنڈے ہم چھوڑ دیتے ہیں ہیلتھ کلب، اس میں ڈاکٹرز آتے ہیں، ڈاکٹرز کی پوری ٹیم آتی ہے، جو کہ ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس وہیکل نہیں ہے، جانے کا کوئی سواری نہیں ہے، وہ پھر ادھر کم از کم میرے ڈیرے میں آ جاتے ہیں، حکیم پورے سے، نور پورے سے، میرے سے، ادھر سے فیض پورے سے، اچے قلعے سے، یہ ہمارے محلے ہیں، ادھر سے لوگ آتے ہیں، کالوں سے اپنی مین سے۔ تو وہ آ کے پھر ڈاکٹرز کو چیک کرا لیتے ہیں، ان کو ہم کم از کم 2 ہفتے کی دوائی، اور اگر کوئی آپریشن والا ہو تو اسی وقت پھر ہم گاڑی میں بٹھا کے اس کو DHQ بھیجتے ہیں، ہاسپٹل بھیجتے ہیں، ان کا علاج کراتے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال بہت بڑا صدقہ جاریہ جو انکل مہدی حسن، یہ میں کہوں گی میری والدہ کے ساتھ چیز ملتی ہے، یہ انکل مہدی حسن میں بہت بڑی کوالٹی، وہ کہتے ہیں بیٹا کوئی بیمار ہے اس کو آپ نے نہ کرنی ہی نہیں۔ تو الحمدللہ کہ ہم میں نے اگلے دن میں ادھر ایک فاتحہ پہ گئی تو وہ بچی بڑا ہنس کے مجھے بولی، کہتی ہے آپ نے میرا وہ اسٹنٹس ڈلوائے تھے، میں نے کہا تم وہ بڑی اچھی صحت پہ مجھے ملی، وہ جو مسکراہٹ تھی نا اس کی، پتہ نہیں کہاں کی کہاں مجھے لے گئی، کہ کتنی دعائیں مجھے اس چیز کی مل گئی ہوں گی۔ تو دعاؤں کی میں بھوکی ہوں، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جس مشن کے لیے نکلی ہوئی ہوں اللہ مجھے کامیاب کرے، کیونکہ دل کسی کا نہیں کرتا کہ کوئی عورت باہر نکلے۔ میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کا انتظار کرتی کہ وہ باہر آئے اور وہ سیاست کرے، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، یہ ضلع جانتا ہے، یہ میں نے بہت جلسوں میں کہا ہے، انٹرویوز میں بھی کہا ہے۔ بھائی جوانی میں فوت ہوا، والد صاحب نہیں ہیں، والدہ کا بھی انتقال ہوا، تو میں اکیلی ہوں۔ آپ ہی سب نے میری طاقت بننا ہے، آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میری بہنیں ہیں، تو آپ ہی کا ساتھ مجھے چاہیے انشاءاللہ تعالی، اور مجھے اللہ کامیاب کرے آپ کی دعاؤں سے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے میڈم سے سنا کہ انہوں نے لیبارٹری چوک میں جو الفاظ کہے، ان کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ اس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالی اگلے کسی پروگرام میں۔ شوکت علی بھٹ۔